یہ اس امت کی کم نصیبی ہے، بد نصیبی ہے کہ اس نے اپنے نبی کو بھی محل اختلاف بنایا، صحابہ کو بھی محل اختلاف بنایا، اور اہل بیت کرام کو بھی محل اختلاف بنایا۔ یہ کم نصیبی اور شومی قسمت ہے اس امت کی، کہ بجائے اس کے کہ یہ امت اس بات پر غور کرے کہ یہ جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے اٹھائی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے کیا سبق رکھا، اور رہتی دنیا تک کے لیے ان زندگیوں میں اللہ نے کیا درس رکھا ہے، اس کے بجائے ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے اپنے گروپ کے اعتبار سے ان عظیم شخصیتوں کو بانٹ لیں۔ اللہ کس طرح چاہتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، رسول کس طرح چاہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں، اس کے بجائے ہم نے اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے ہم نے انہیں بانٹ لیا۔ اور آج جس طرح ہم نے خدا کی ذات تک کو اس امت میں تقسیم کر کے رکھ دیا کہ کون اللہ کا نام زیادہ لے گا، کون رسول اللہ کا نام زیادہ لے گا، اسی طرح ہم نے اس امت کو یہاں تک تقسیم کر کے رکھ دیا کہ کون صحابہ کا نام زیادہ لے گا، کون اہل بیت کا نام زیادہ لے گا۔ ہمارا کانسیپٹ تو انسانیت کا یہ ہے کہ انسانیت جیسے جیسے ترقی کرتی جاتی ہے اس کے اندر بہتری آتی جاتی ہے، علم جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے، نالج جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، انسانیت دوسرے انسانوں کے لیے مفید اور کارآمد ہوتی جاتی ہے۔ مگر ہائے بد نصیبی اس امت کی کہ جیسے جیسے یہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، شومی قسمت کہ اس کی بربادی کے نشان یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ خیریت سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہم اس دوراہے پر کھڑے ہیں کہ اگر کوئی صحابہ کا نام لے تو اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی اسے ناسبی اور خارجی کا لیول نہ لگا دے، اور اگر اہل بیت اطہار کا نام لے تو اسے یہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی اسے رافضی اور شیعہ کا لیول نہ لگا دے۔ ہائے افسوس! اور یہ کسی اور کا کیا دھرا نہیں، یہ خود ہمارا اپنے ہاتھ کا کیا دھرا ہے۔ ہم یہ سب بھول گئے، صحابہ کی وہ محبت کیسی، اہل بیت کی وہ محبت کیسی جو اللہ اور رسول کے حکم کی بنیاد پر کھڑی نہ ہو۔ پہلے اگر ہمیں یہ یاد نہیں کہ نبی نے فرمایا ہے ظن المؤمنین خیرا، کہ اہل ایمان سے، ایمان والوں سے اور مسلمانوں سے اچھا گمان کرو، بدگمانی نہ کرو، اور ظاہر ہے اچھا گمان کرنے کے لیے زبان سے جو نکلے اس پر حکم لگانے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے جبہ و دستار والے اس حدیث کو پس پشت ڈال کر جب دل پر اور دل کی کیفیتوں پر حکم لگانے آئے تو کسی نے صحابہ کا تذکرہ کیا تو اسے ناسبی اور خارجی کا لیبل لگا دیا، کسی نے اہل بیت اطہار سے محبت کا اظہار کیا تو اس پر رافضی اور شیعہ ہونے کا حکم لگا دیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ ہم ان اہم شخصیات کو اپنی زندگی کے لیے قبلہ، اپنے عمل کے لیے کعبہ، اور اسلام پر اور ایمان پر عمل کے لیے اپنا امام بناتے، ہم نے انہیں تقسیم کر کے رکھ لیا۔ اور آج حال یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ ادوار میں 50 60 سال 100 سالوں میں یہ ہوا کہ اگر توحید کا نغمہ کسی نے گایا تو اس پر وہابیت کا ہم نے شک کیا، اور کسی نے رسالت کا نغمہ گایا تو ہم نے اس پر سنیت کا شک کیا، اسی طرح موجودہ زمانے میں ہم نے اس امت کو یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ اور درفہ تماشا یہ ہے کہ یہ تماشا بنانے والا دین کا کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی یہودی اور کوئی عیسائی نہیں ہے، بلکہ دین کا یہ تماشا بنانے والے خود مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کہلانے والوں میں بھی کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی تبلیغی، کوئی مودودی، کوئی نیچری نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کہلانے والے لوگ ہیں۔ مگر دوستوں اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اگر اپنی چند سال پہلے کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں اس حوالے سے کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی تفریق نہیں تھی، بلکہ صحابہ و اہل بیت کے تعلق سے ہماری عوام کے ذہنوں میں دور دور تک یہ شائبہ نہیں تھا کہ کہیں سے کہیں تک ان دونوں جماعتوں کے درمیان تفریق کی کوئی باریک سے باریک لکیر بھی کھینچی جا سکتی ہے۔ مگر آج اس عوام تک کو دو خانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔
آج صحابہ کا ذکر اس لیے ہم نہیں کرتے کہ ہمیں صحابہ سے محبت ہے، اور صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اس کا ذکر اس امت کے لیے باعث خیر اور باعث برکت اور باعث نجات ہے، بلکہ آج صحابہ کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ سنیوں کی ہماری نظر میں جو دوسری جماعت ہے، جو ہماری نگاہ میں جسے ہم رافضی کا لیبل لگاتے ہیں، اسے تکلیف ہو اور اسے چڑ ہو۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ صحابہ کا یہ تذکرہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنے گا یا ناکامی کا۔ کیا صحابہ نے ہمیں یہی تعلیم دی؟ کیا اللہ و رسول کی ہمارے لیے یہی تعلیم ہے؟ اور اہل بیت کا ذکر اس لیے ہو تاکہ انہیں تکلیف پہنچے جو انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں؟ نہیں، یہ جماعتیں اس لیے برپا نہیں کی گئیں، بلکہ یاد رکھیے یہ جماعتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے برپا کی کہ ہم انہیں اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنائیں، انہیں نمونہ بنائیں۔ ہماری زندگی میں جب کسی امت کو زوال آتا ہے نا، جب کوئی امت پسپائی کا شکار ہوتی ہے، ذلتیں اس کا مقدر ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ اس طرح کے ماہ و نجوم سے اپنی زندگی کو روشن اور منور کرنے کے بجائے ان کی تقسیم شروع کر دیتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری زندگی میں صحابہ اکرام کی زندگی کا بھی نور ہو اور اہل بیت اطہار کی زندگی کی بھی روشنی اور انوار موجود ہوں، اور ان دونوں جماعتوں کو ہم اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنا کر یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح اسلام پر قدم بقدم عمل کر کے انہیں خدا رسیدی حاصل ہوئی، یہ بارگاہ رسالت تک پہنچے، کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کی، اور کس طرح انہوں نے ساری دنیا کو ایک طرف کر کے ایک پلے میں ساری دنیا کو رکھا اور ایک پلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم کو رکھا۔ آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ آج ایک پلے میں ہماری خواہش نفس ہے اور ایک پلے میں ساری دنیا ہے، اور ساری دنیا کے ساتھ معاذ اللہ اللہ رسول بھی ہیں۔